الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال لی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف شیئا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ معزز سامعین کرام ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، گزشتہ 9 ہفتوں سے ہم یہ چیز گوش گزار کر رہے ہیں کہ انسانی زندگی میں اس پر عائد واجبات کے بعد، فرائض کی ادائیگی کے بعد بہت ساری چھوٹی چھوٹی آسان ترین چیزیں، باتیں، اعمال ایسے ہیں کہ جن پر عمل کرنے سے حضرت انسان اپنے نامہ اعمال میں بہت سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، تیزی کے ساتھ اضافہ کر سکتا ہے۔ من جملہ ان چیزوں کے ایک چیز وضو کے بعد کا ذکر ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر یہ کلمات کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ وہ ان میں سے جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ابو داؤد کی روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ کلمات کہتے وقت آسمان کی طرف نگاہ اٹھا لے، اور ترمذی کی روایت میں ہے کہ ان کلمات کے ساتھ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین کا بھی اضافہ کیا جائے۔ چھوٹا سا جملہ، چھوٹی سی چیزیں عمل کرنے سے نیکیوں میں اضافہ۔ تحیۃ الوضو، آپ وضو سے فارغ ہو چکے ہیں، وضو خواہ کسی مقصد کے لیے کیا جائے، اس کے فوراً بعد 2 رکعتیں تحیۃ الوضو کی نیت سے پڑھنا بہت فضیلت کا حامل ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے اور 2 رکعتیں اس طرح پڑھے کہ اس کا چہرہ بھی اور دل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، تو اس کے لیے جنت لازم ہو جاتی ہے۔ مسلم شریف، ابو داؤد شریف، نسائی شریف کی روایت ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، مجھے اپنا وہ عمل بتاؤ جو تمہیں سب سے زیادہ ثواب کی امید ہو، کیونکہ میں نے معراج کے موقع پر جنت میں اپنے سامنے تمہارے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، مجھے اپنے جس عمل سے سب سے زیادہ اللہ کی رحمت کی امید ہے وہ یہ ہے کہ میں نے دن یا رات کے جس وقت بھی وضو کیا تو اس وضو سے جتنی توفیق ہوئی نماز ضرور پڑھی۔ بخاری شریف، مسلم شریف کی روایت ہے۔ اتنی فضیلت ہے تحیۃ الوضو پڑھنے سے، کی نماز پڑھنے سے۔ ایسے ہی تحیۃ المسجد، یہ بھی مستحب ہے، جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو تحیۃ المسجد کی نیت سے 2 رکعت پڑھ لے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد آئے تو اسے چاہیے کہ 2 رکعت پڑھ لے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اس میں اصل تو یہی ہے کہ 2 رکعتیں تحیۃ المسجد کی نیت سے مستقل طور پر پڑھی جائیں، لیکن اگر فرض یا سنت کا وقت ہے اور اسی فرض یا سنت میں تحیۃ المسجد کی نیت کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس نیت کی برکت سے انسان تحیۃ المسجد کے ثواب سے محروم نہیں رہے گا۔ تحیۃ المسجد کا اصل طریقہ تو یہ ہے کہ مسجد آتے ہی بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھی جائے، لیکن اگر کوئی شخص مسجد میں آ کر بیٹھ گیا پھر اٹھ کر اس نے 2 رکعت تحیۃ المسجد کی نماز پڑھی تو یہ بھی درست ہے۔ لیکن اگر موقع ہی نہیں ہے، فرض جماعت کھڑی ہوئی ہے یا کوئی اور بات ہو گئی کہ جس سے وہ پڑھ ہی نہیں سکتا، تو فرمایا کم از کم یہ کلمات پڑھ لے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بلکہ یہ کلمہ جتنی دیر انسان مسجد میں بیٹھا رہے مسلسل پڑھتا رہے، حدیث میں اس کی بہت فضیلت آئی ہے
اور اس کو جنت کے پھل کھانے سے بھی تعبیر فرمایا ہے۔ ایک اور چیز، آسان ترین نیکی اعتکاف کی نیت۔ جب کبھی مسجد میں جانا ہو، خواہ نماز کے لیے کسی اور کام کے لیے، اگر یہ نیت کر لی جائے کہ میں جتنی دیر مسجد میں رہوں گا، اعتکاف سے رہوں گا، تو انشاءاللہ اس نیت کی برکت سے نفلی اعتکاف کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ جب بھی آپ مسجد میں آ رہے ہیں، اعتکاف کی نیت کر لیجئے کہ جب تک مسجد میں رہوں گا، اعتکاف سے رہوں گا، آپ کا ثواب کا میٹر چالو۔ پہلی صف میں نماز پڑھنا، انفرادی نماز کے مقابلے میں جماعت کے ساتھ نماز اور فرض نماز پڑھنے کی فضیلت 27 گنا سے زیادہ ہے، لیکن جماعت کی نماز میں بھی پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب سب سے زیادہ ہے، اتنا زیادہ کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ پہلی صف میں کیا فضیلت ہے تو قرآن اندازی کرنی پڑے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف پر رحمت بھیجتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ حضرت عرباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلی صف کے لیے 3 مرتبہ استغفار فرماتے اور دوسری صف کے لیے 1 مرتبہ۔ نسائی شریف، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ لہٰذا یوں تو ہر نماز پہلی صف میں پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اگر نماز میں اس کی پابندی نہ ہو سکے تو کبھی موقع ملے پہلی صف کی فضیلت حاصل کرنے کا تو اس کی فکر اور اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن پہلی صف کی فضیلت کو پانے کے جذبے سے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ زبردستی آپ پہلی صف میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اس سے منع کیا گیا۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس خوف سے پہلی صف چھوڑ دے کہ کسی دوسرے کو تکلیف ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو پہلی صف کے ثواب سے 2 گنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ترغیب کی روایت ہے۔ اس میں بھی دیکھیے، آپ نے اپنے بھائی کا خیال کیا کہ اس کو تکلیف ہو جائے گی اگر میں زبردستی پہلی صف میں گھسنے کی کوشش کروں گا، یا تنگی پیدا ہو جائے گی، لوگ سہولت سے آسانی سے نماز نہیں پڑھ پائیں گے، اور آپ نے اس نیت سے دوسری صف اختیار کر لی، جہاں جگہ مل رہی ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو دوہرا ثواب آپ پا رہے ہیں۔ صف کا خلا پر کرنا، یہ جو بار بار اعلان ہوتا ہے کہ خالی صفوں کو پر کیا جائے، خالی جگہ کو بھرا جائے، آگے بڑھا جائے، یہ جو اعلان کیا جاتا ہے یہ بھی نیکی کا باعث ہے۔ جماعت کے دوران صفوں کو سیدھا کرنے اور صفوں کے درمیان خلا کو پر کرنے کی بہت تاکید آئی ہے اور اس کی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وصل صفا وصلہ اللہ، جو شخص کسی صف کو ملائے یعنی اس کے خلا کو پر کرے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قرب سے نوازیں گے۔ نسائی شریف کی روایت ہے۔ نماز اشراق، نماز اشراق ایک نفلی نماز ہے جو طلوع آفتاب کے بعد اس کے وقت پر پڑھی جاتی ہے، جب آفتاب ذرا بلند ہو جائے، اور طلوع آفتاب کے تقریباً 12 منٹ بعد پڑھی جاتی ہے۔ یہ صرف 2 رکعتیں ہوتی ہیں، لیکن احادیث میں اس نماز کی بےحد فضیلت وارد ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ضحیٰ یعنی اشراق کی 2 رکعتوں کی پابندی کر لے، اس کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، خواہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ ترمذی شریف، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ یہ جو پچھلے جمعہ میں بتایا گیا تھا کہ ہر انسان کی باڈی میں 360 جوڑ ہوتے ہیں اور ہر جوڑ کے بدلے صدقہ دینا ضروری ہے جہنم سے بچاؤ کے لیے، تو یہ جو اشراق کی نماز ہے اس کی فضیلت میں بھی یہ بات آئی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور ان سب نیکیوں کے بدلے 2 رکعتیں بھی کافی ہو سکتی ہے جو کوئی شخص اشراق کے وقت ادا کر لے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ جمعہ کے دن غسل کرنا، خوشبو لگانا، یہ بھی ثواب کا باعث ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روی ہے، روایت فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور اس کے پاس خوشبو ہو تو خوشبو لگائے، اچھے کپڑے پہنے، پھر گھر سے نکل کر مسجد آئے، وہاں جتنی چاہے رکعتیں پڑھے اور کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، پھر خاموش رہے یہاں تک کہ نماز پوری ہو جائے،
تو اس کا یہ عمل اس جمعہ سے اگلے جمعہ تک صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن غسل بالوں کی جڑوں تک صغیرہ گناہوں کو کھینچ کر نکالتا ہے۔ طبرانی شریف کی روایت ہے۔ جمعہ کے دن یہ جو فضیلت آپ نے بارہا سنی ہوگی، احادیث میں اس کے جملے آئے ہیں کہ جو شخص پہلے پہر آتا ہے اس کو ایک اونٹ کے برابر قربانی کرنے کا ثواب، جو اس کے بعد آتا ہے اس کو گائے، جو اس کے بعد آتا ہے اس کو مینڈا، جو چوتھے نمبر پر آتا ہے اس کو مرغی، اور جو اخیر میں آتا ہے اس کو اللہ کے راستے میں ایک انڈا صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ جب امام خطبے کے لیے نکل آئے تو فرشتے اپنے صحیفے کو جو نامہ اعمال لکھ رہے ہیں اس کو لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ بخاری شریف، مسلم شریف کی روایت ہے۔ عنقریب رمضان المبارک شروع ہونے میں ہے تو اس کی بھی نیکی کی بات کہ سحری کھانا بھی نیکی، افطار میں جلدی کرنا بھی نیکی، روزے دار کو افطار کرانا بھی نیکی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ ترغیب کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کو اپنے دو بندے بہت محبوب ہیں جو جلدی افطاری کرتے ہیں۔ وہ بندے بہت محبوب ہیں جو جلدی افطاری کرتے ہیں۔ مسند احمد کی ترمذی شریف کی روایت ہے۔ ایسے ہی روزے دار کو افطاری کرانا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رمضان میں کسی روزے دار کو افطار کرائے تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور جہنم سے اس کی گردن کی آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور جتنا ثواب روزے دار کو ملتا ہے اتنا ہی ثواب اس افطاری کرانے والے کو ملے گا۔ ایک اور نیکی کا کام حاجی یا مجاہد کے گھر کی خبر گیری کرنا۔ ایک آدمی حج کے لیے گیا ہے یا اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے گیا ہے، اس کے خبر گھر کی، اس کے غائبانہ اس کے گھر کی خبر گیری رکھنے پر نیکی۔ چنانچہ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی مجاہد کو یعنی جہاد کے لیے تیار کرے یا کسی حاجی کو حج کے لیے تیار کرے یعنی اس کے لیے اسباب فراہم کرنے میں مدد کرے اور اس کے پیچھے اس کے گھر کی دیکھ بھال کرے یا کسی روزے دار کو افطار کرائے تو ان سب لوگوں کے لیے جتنا ثواب ملتا ہے بغیر کیے ان لوگوں کا ثواب اس کو ملے گا اور ان سب کے ثواب میں کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ شہادت کی دعا کرنا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہونا انسان کی عظیم ترین سعادت ہے، اور جس طرح شہادت کا بے حساب اجر و ثواب ہے اسی طرح اس کی تمنا کرنا اور اس کی دعا کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر و ثواب کا باعث ہے۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے اپنے شہید ہونے کی سچے دل سے دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کے مرتبے تک پہنچا دیتے ہیں، خواہ وہ شخص اپنے بستر پر ہی کیوں نہ مرا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سچے دل سے شہادت کا طلبگار ہو اس کو شہادت دے دی جاتی ہے، خواہ وہ اس کو نہ ملی ہو، چاہے وہ شہید نہ ہوا ہو یعنی اپنے بستر پر مرا ہو، اس کا انتقال ہوا ہو۔ صحیح مسلم کی روایت۔ تو دعا کرنے میں کیا حرج ہے؟ ہاں اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ راستے میں شہید ہوں گے، لیکن شہادت کی دعا کرنا بھی اجر و ثواب کا باعث۔ صبح جلدی اٹھنا، اپنے دن کا کام صبح سویرے جلدی شروع کرنے کی بھی حدیث میں بہت فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی یا اللہ میری امت کے لیے اس کے سویرے کے کاموں میں برکت عطا فرما، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اس کے برخلاف حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے سونے سے منع فرمایا ہے اور اس کو بے برکتی کا سبب بتایا ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فجر کے متصل بعد سوتے ہوئے دیکھا تو ان کو جگایا اور سونے سے منع فرمایا، ترغیب کی بہقی کی روایت ہے۔ یہ جو بے برکتی کی
باتیں ہوتی ہیں کہ میں جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں ہوتا ہی نہیں، میرے کاموں میں برکت ہی نہیں ہوتی، تو وہ اپنا شیڈول چیک کر لے کہ ان کے سونے جاگنے کا کیا انداز ہے۔ اس کو بھی بے برکتی کی علامت بتایا گیا کہ ایک آدمی فجر کے فوراً بعد سوئے یا دیر تک سویا رہے، طلوع آفتاب تک اپنے آپ کو جگائے رکھنا چاہیے۔ بازار میں اللہ کا ذکر کرنا یہ بھی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ حضرت ابو قلابہ مشہور تابعی میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بازار میں دو آدمیوں کی ملاقات ہوئی، ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا آؤ ایسے وقت میں جب لوگ غافل ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔ یہ سن کر دوسرے نے بھی استغفار کیا۔ اس کے بعد ان میں سے ایک کا انتقال ہو گیا، دوسرے نے اس کو خواب میں دیکھا۔ جس شام ہم دونوں بازار میں ملے تھے اس شام اللہ تعالیٰ نے ہم دونوں کی مغفرت فرما دی، کیونکہ بازار میں وہ ذکر کر رہے تھے۔ ترغیب اور ابن ابی دنیا میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے۔ یوں تو بازار میں بہت سارے ذکر کیے جا سکتے ہیں، جو ذکر آپ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن خاص ذکر کی ایک فضیلت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ الفاظ روایت کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بازار میں داخل ہو کر یہ کلمات کہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہزار ہزار نیکیاں لکھتے ہیں، ہزار ہزار صغیرہ گناہ معاف فرماتے ہیں اور ہزار ہزار درجے بلند کرتے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ ان کلمات کو خاص طور پر یاد کر لینا چاہیے اور بازار میں رہتے ہوئے ان کلمات کو پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ ایک اور چھوٹا سا عمل جس پر عمل کرنے سے آپ اپنی نیکیوں میں اضافہ کر سکتے ہیں کہ بیچی ہوئی چیز کا واپس لینا۔ بعض اوقات ایک شخص کسی چیز کو خرید لیتا ہے لیکن کسی وجہ سے وہ اس کو واپس کرنا چاہتا ہے، ایسی صورت میں بیچنے والے کے ذمہ یہ واجب نہیں کہ اس کو وہ واپس لینا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر وہ اپنی کوئی مجبوری بتا رہا ہے، عذر بتا رہا ہے اور آپ نے اس کو واپس لے لیا تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی مسلمان سے کیوں ہی بے کو واپس لے لے، بے مطلب خریدنا بیچنا، آپ نے بیچ دیا، سامنے والے نے خریدے ہوئے آدمی نے لا کر آپ کو واپس دینا چاہ رہا ہے اور آپ نے لے لیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی غلطیوں کو معاف فرما دیں گے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ کسی ضرورت مند کو قرض دینا یہ بھی فضیلت کا باعث ہے۔ کسی ضرورت مند شخص کو قرض دینے سے بھی بہت ثواب ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کیا حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قرض صدقہ ہے، بحقی ترمذی کی روایت ہے۔ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی ضرورت مند کو قرض دینے سے ثواب صدقے سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ تنگ دست کو قرض میں مہلت دینا، سہولت دینا، مہلت دینا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِيرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر مقروض تنگ دست ہو تو خوش دلی کے ساتھ اسے مہلت دے دی جائے۔ سورہ بقرہ میں آیت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کیا حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی تنگ دست کو مہلت دے یا اس کے قرض میں کمی کر دے اللہ تعالیٰ اس کو ایسے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ تجارت میں سچ بولنا یہ بھی آپ کے نام اعمال میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تاجر سچا اور امانت دار ہو قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ درخت لگانا یہ آسان نیکیاں ہیں، آپ سب کر سکتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کرتے ہیں جو مسلمان کوئی پودا لگائے یا کھیتی بوئے اس سے کوئی پرندہ یا انسان کھائے تو اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ بخاری شریف، مسلم شریف کی روایت ہے۔ جانوروں کے ساتھ حسن سلوک یہ بھی بہت زیادہ نیکیاں دلانے کا باعث ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا، مسلم شریف، بخاری شریف میں روایت ہے کہ ایک آدمی کو پیاس لگی، اس نے دیکھا کہ کنویں کا پانی بہت نیچے ہے، وہ
सीढ़ियों के और वो जो बने हुए होते हैं मुंडेर, उसके रास्ते से वो नीचे पहुंचा, पानी पिया, ऊपर आ गया। ऊपर आकर उसने क्या देखा कि एक कुत्ता है जो सिसक रहा है पानी की ताब में, और वो बहुत ज़्यादा बेचैन है। इसको रहम आया, इसने अपने मोजे ऊपर से ही उस कुएं में डूबोए, और जो भीगा हुआ मोजा था वो जब ऊपर आया तो उसका पानी कुत्ते के मुंह में निचोड़ा। पानी पी लेने के बाद वो अपनी गर्दन को झटकता हुआ भागा। फरमाया यह अमल अल्लाह तबारक व तआला को इतना पसंद आया कि इस पर उसकी मग़फ़िरत हो गई। बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ की रिवायत। तो जानवरों के साथ भी हुस्न सुलूक पर नेकियां हैं। ऐसे ही मूज़ी जानवरों को हलाक करना भी नेकी का बाइस है। जो जानवर मोज़ी हो, जिनसे इंसानों को तकलीफ़ पहुँचने का अंदेशा हो, उनको हलाक करना भी नेक अमल है, इस पर भी अजर व सवाब है। मसलन सांप है, बिच्छू है, इसको मारने पर नेकी का वादा है। एक मरतबा अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु खुतबा दे रहे थे, अचानक एक सांप पर आपकी नज़र पड़ी, आपने अपनी छड़ी से उस सांप को दौरान खुतबा मारा, यहाँ तक कि वह हलाक हो गया। फिर आपने फरमाया, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, जो शख्स किसी सांप या बिच्छू को हलाक करे तो उसका यह अमल ऐसा है जैसे कोई शख्स उस मुशरिक को कत्ल करे जिसका कत्ल करना हलाल हो। ज़ुबान पर काबू रखना ये भी नेकी का बाइस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया गया, कौन सा अमल सबसे ज़्यादा बेहतरीन है, अफजल है, फजीलत वाला है? आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये बात कि लोग तुम्हारी ज़ुबान से महफूज रहें, ये बात सबसे ज़्यादा फजीलत वाली है। लोग तुम्हारी ज़ुबान से महफूज रहें। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दरियाफ़्त किया कि नजात का तरीक़ा क्या है? 3 बातें आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई। अबू दाऊद शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है। आपने फरमाया, अपनी ज़ुबान को काबू में रखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए काफ़ी हो जाए, और अपने गुनाहों पर रोया करो। 3 बातें। ऐसे ही नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इरशाद है, अलैका बिहुस्निल खुल्क़ व तूलिस सुम्त, खुश अखलाक़ी और कसरत से खामोश रहने की पाबंदी कर लो। एक मरतबा हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यही अल्फाज इरशाद फरमाए, फजूल बातों से अपने आप को बचाना। बेकार की जो चीज़ न दुनिया की के काम की हो, न आखिरत की काम की हो, फजूल हो, जिससे कोई फ़ायदा नहीं पहुँचने वाला है, उससे अपने आप को बचाना भी नेकी का बाइस है। कुरान अज़ीम शान में अल्लाह तबारक व तआला मोमिनों की तारीफ़ में, सिफ़ात में इरशाद फरमाते हैं, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून। सूरह मोमिनून, वो लोग यानी मोमिन लोग लग़्व फजूल चीज़ों से एराज़ करने वाले हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान के अच्छा मुसलमान होने का एक हिस्सा ये है कि बेफ़ायदा कामों को छोड़ दे। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है। ऐसे ही 6 नेकियां, 6 बातें एक साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए कि जिन पर अमल करने से जन्नत की ज़मानत और गारंटी है। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे अपनी तरफ से 6 बातों की ज़मानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। जब तुम्हारे पास अमानत रखवाई जाए तो अदा करो, जब किसी से मुआहदा करो तो पूरा करो, जब बात करो तो सच बोलो, अपनी शर्मगाहों की नाजायज़ कामों से हिफाजत करो, अपनी निगाहों को नीची रखो, अपने हाथों को दूसरों को तकलीफ़ पहुँचाने, गुनाह के काम करने से रोको। बैहक़ी की ये रिवायत है। दाहिने काम से हर काम को शुरू करना, इसकी भी बहुत फजीलत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इरशाद है, जब तुम लिबास पहनो या वज़ू करो तो दाहिनी तरफ से शुरू करो। अबू दाऊद शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है। गिरे हुए लुक़मे को साफ़ करके झाड़ के खाना भी नेकी दिलाने का बाइस है। ये आसान नेकियां बताई जा रही है। दस्तरखान आपने बिछाया हुआ है, कोई लुक़मा आपका गिर गया, आपने उठाकर झाड़ कर खा लिया, आपको नेकी मिल रही है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इरशाद है, जब तुम में से किसी से लुक़मा गिर जाए तो जो नापसंदीदा चीज़ उस पर लगी हो उसे दूर कर ले, खा ले, उसे शैतान के लिए न छोड़े, फिर फारिग होने पर अपनी उंगलियों को चाट ले, क्योंकि उसे मालूम नहीं
کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایسے ہی چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا، سننے والے کا یرحمک اللہ کہنا، یہ بھی نیکی دلانے کا باعث ہے، اس پر بھی نیکی، بہت زیادہ نیکیوں کی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، اور ساری امت اسلامیہ کو ان چھوٹے چھوٹے اعمال، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی ساری زندگی نیکی اور آسان نیکیوں کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ یہ موقع ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے موقع ہوتے ہیں کہ جس میں آپ کا نہ خرچ ہو رہا ہے، نہ وقت بہت زیادہ لگ رہا ہے، لیکن ان چھوٹے چھوٹے اعمال کو کرنے سے آپ کے نامہ اعمال میں بہت تیزی سے نیکیوں کا اضافہ ہوگا، اور محشر کے میدان میں جب آنکھیں بند ہو جائے گی، ایک ایک نیکی کے لیے بندہ ترسے گا، تب جا کے احساس ہوگا کہ دنیاوی زندگی میں یہ جو آسان مواقع ہم کو ملتے تھے نیکیاں کرنے کے، کاش اس میں ہم نے نیکیاں کر لی ہوتی، آج یہ نیکیاں ہمیں کام آتی درجات کو بڑھانے میں، نجات کو دلانے میں۔ اس لیے ان کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور ان پر عمل کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔